ہلاکو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ سلطان نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے خلاف اس کے دل میں ذرا برابر تعصب نہ تھا۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا اور اس کے عوض وہ جزیہ کی ایک معمولی رقم حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے سوا انہیں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے اور وہ سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھیں۔ سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں کی بھی پوری حفاظت کرتی تھی۔ ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی درسگاہیں قائم کر رکھی تھیں۔ وہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی مکمل طور پر آزادی حاصل تھی۔ سلطان بیبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی، جنہوں نے لبنان، شام اور فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے، اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ان صلیبیوں کو پاپائی روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کی خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی، چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کرا دیں۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کی بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش پاش کر دیا تھا۔ مغربی مورخوں کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور سطالیہ کے فرما روا منفرید اور بابائے روم میں انبن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور سطالیہ کے فرما رواں کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور سطالیہ کا بادشاہ منفرید ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز کر رکھا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کے چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور سطالیہ کے بادشاہ منفرید کے دربار میں بھیجی۔ منفرید نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور سطالیہ کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ منفرید زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحدہ لشکر نے منفرید پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔